تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. کیا بخیر عافیت ہوں گی؟ آج کی ویڈیو میں ہم چرچا کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کا. حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے، تمام انسانوں کی باپ ہے اور اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی ہے. قرآن کریم میں آپ کا ذکر 25 مرتبہ آیا ہے. قرآن کریم قصوں کہانیوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ کتاب ہدایت ہے اور اس سے مقصد نسل انسانی کی اصلاح ہے. اس کتاب میں کہیں کہیں پچھلے لوگوں کا اور گزشتہ انبیاء کرام کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور ان کے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں. اس سے بھی ہدایت اور عبرت مقصود ہے. اگر ہم ان تمام آیات کو ایک جگہ جمع کریں جن میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا تو ان کا قصہ کچھ اس طرح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو اپنے ارادے سے آگاہ فرمایا کہ میں ایک انسان کی تخلیق کرنا چاہتا ہوں جو زمین پر میرا نائب اور خلیفہ ہوگا. فرشتوں نے عرض کیا کہ اگر انسان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ وہ دن رات تیری پاکی بڑائی اور کبریائی بیان کرے تو اس کے لیے ہم کافی ہیں. ہر وقت تیری حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں. ہمیں تو اس ہستی سے فتنہ فساد کی وہ آتی ہے ایسا نہ ہو کہ وہ دنیا میں جا کر فساد پھیلائے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اس سوال کا براہ راست کوئی جواب نہیں دیا بلکہ پہلے اپنے ارادے کے مطابق مٹی سے انسان کی تخلیق کی، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. روایت میں کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائے. چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین پر اترے اور انہوں نے ایک مٹھی مٹی کی بھری. وہ زمین کی اوپری پرت چھلکے کی طرف اتر کر ان کی مٹھی میں آ گئی. اس میں ہر رنگ اور ہر ذائقے اور ہر کیفیت کی مٹی تھی، یعنی سفید، سیاہ، لال، پیلی، نرم، سخت وغیرہ. ہر طرح کی مٹی ان کے ہاتھ میں آ گئی. جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق عمل میں آ گئی تو انہیں تمام اسماء کا علم عطا کیا گیا. پھر انہیں فرشتوں کے سامنے لایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کیا تم ان چیزوں کا علم رکھتے ہو جو انسان رکھتا ہے؟ فرشتوں نے اپنے عاجزی کا اظہار کیا. اس طرح فرشتوں کو ان کے سوال کا جواب مل گیا کہ اس خاکی ہستی کی تخلیق کے پیچھے کیا حکمت ہے. تب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. یہ حکم سنتے ہی تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے. ابلیس کھڑا رہا. اس نے یہ کہہ کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میں اس سے برتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے. گویا اسے یہ غرور ہوا کہ میری تخلیق آگ سے ہوئی ہے جس کی لپیٹیں اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا جس کی خاصیت پستی ہے کہ وہ پیروں سے رونی جاتی ہے. ابلیس کو اس کے تکبر کی سزا ملی. حکم ہوا کہ یہاں سے دور ہو جا تو اس شرکسی کی وجہ سے دائمی عذاب کا مستحق ہے. ایک مدت تک حضرت آدم علیہ السلام تنہا زندگی بسر کرتے رہے. تمام نعمتوں اور راحتوں کے باوجود انہیں ایک طرح کی کمی محسوس ہوتی تھی. وہ چاہتے تھے اس وسیع و رضی جنت میں کوئی تو ان جیسا ہو، ان کا ہمدم اور ہمراز ہو. اپنی تکوینی مصلحت کے تحت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا جو ہم سب کی ماں ہیں. دونوں کو ہر طرح کی نعمتیں اور راحتیں میسر تھی. انہیں اجازت تھی کہ وہ جنت میں جہاں دل چاہے جائے اور وہ چیز چاہے کھائے. صرف ایک درخت کو متعین کر کے بتلا دیا گیا تو اس کے قریب بھی مت جانا. یہاں شیطان لعین نے انتقام لینے کا منصوبہ بنایا. انسان کو بے قانون اور غلانے کی اجازت وہ پہلے ہی حاصل کر چکا تھا جو اسے روز قیامت تک کے لیے دے دی گئی تھی. شیطان نے ان دونوں میاں بیوی کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ جس درخت سے تم کو روکا اور منع کیا جا رہا ہے وہ دائمی زندگی دینے والا درخت ہے، اس کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے. اس وسوسے کا دل میں آنا تھا کہ بے تقاضائے بشریت یہ دونوں صدر ممنوعہ کے قریب چلے گئے. اس کا پھل کھا لیا. اس کا پھل کھانا تھا کہ بشری لوازم ظاہر ہونے لگے. سب سے پہلے تو لباس جنت سے محروم ہو گئے. دونوں نے دوڑ کر اپنے جسموں کو درختوں کے پتوں سے ڈھانپا. حضرت آدم علیہ السلام سمجھ چکے تھے ان کے ازلی دشمن شیطان نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا ہے. اشک ندامت بہانے اور مغفرت کی دعا مانگنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا.
गिराफ रहमत हक को जोश आया और तौबा कबूल कर ली गई, मगर साथ ये हुक्म भी हुआ कि अब तुम लोगों का जन्नत में रहना मुमकिन नहीं है। अब तुम्हें मेरा नाइबुल खलीफा बनकर जमीन पर जाना है और जब तक मैं चाहो वहाँ कयाम करना है। तुम और तुम्हारी नस्ल एक मुकर्ररा मुद्दत तक जमीन पर कयाम करने की खिलाफत इलाहिया के फराइज अदा करेगी। तुम्हारा दुश्मन इब्लीस भी तुम्हारे साथ दुनिया में भेजा जा रहा है। वो तुम्हारी औलाद उधर औलाद को बहकाएगा और बहकाता रहेगा जो उसकी वरवलाने में नहीं आएंगे और उसके तमाम तर्ज कोशिशों के बावजूद मेरी इताअत और मेरी इबादत में अपनी जिंदगी बसर करेंगे। उनके लिए जन्नत तैयार रहेगी। वो हमेशा हमेशा के लिए इसमें रहेंगे और उसकी नियमतों से बहरावर होंगे। अलबत्ता जो लोग इब्लीस के रास्ते पर चलेंगे, चलकशी करेंगे, मेरी नाफरमानी की राह इख्तियार करेंगे, उनके लिए इस जन्नत के दरवाजे बंद है। उस वक्त से इंसान और शैतान की दुश्मनी का सफर जारी।